آج ذرا بات کریں گے. آپ نے آئے دن ٹرینڈز دیکھے ہیں, جسٹس فار دس, جسٹس فار دیٹ, اور یہ عموماً گھریلو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس از سینگ ان آل ٹائم ہائی ان پاکستان. یا تو یہ کیسز منظر عام پہ زیادہ آتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے کہ اس کی درندگی, اس کے کتنے یہ باربیرک ہیں, کتنے یہ ہینس ہیں, اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی یہ صرف اور صرف ایک نمبر رپورٹڈ نہیں ہے کہ جی گھریلو تشدد کا واقعہ ہوا, لیکن ہر باؤنڈری کو کراس کرنا, ہر طرح کے فزیکل وائلنس جو ان امیجنیبل ہے اس کو ایک ریالٹی میں دیکھنا, وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو آپ کا لائف پارٹنر ہے, جو آپ کا کمپینین ہے, جو آپ کی سیف سپیس ہونی چاہیے. واٹس رانگ ود آور سوسائٹی. اچھا, اس میں ایک چیز کے بارے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جتنی خواتین جو زندہ ہیں یا پھر مدعی ان کی اگر فیملی ہوتی ہے تو وہ اکثر یہ کہتی ہے کہ جی خاتون نے نا حتی الامکان کوشش کی اس رشتے کو بچانے کے لیے. میں بار بار یہاں پہ مثال دیتی ہوں, بھی حال ہی میں ہونے والے ایک نیوز اینکر پرسن نے جب یہ کیس کو رپورٹ کیا, انہوں نے کہا کہ 6 ماہ سے میرے ساتھ تشدد ہو رہا تھا, اب میری بس ہو گئی, اور یہ دیکھیں اب آئی ایم ویری اسکیئرڈ فار مائی فیملی, فار مائی ویل بینگ, فار مائی چلڈرن, تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ بات کی جائے. لیکن 6 ماہ تک انہوں نے برداشت کیا. دوسری طرف جسٹس فار ثانیہ والا جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں 20 سال کی خاتون ہے, شی از پریگننٹ, شی از ریپڈ, شی ہیز بن کلڈ, اور ان کے والدین کا بھی یہ کہنا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی میں 20 سال کی عمر میں طلاق یافتہ کہلاؤں گی, مجھے اس رشتے کو ایک اور موقع دینا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خاتون, کوئی لڑکی جو نو بیاتا ہے, وہ آ کے پہلی دفعہ یہ کمپلین کرے یا بتائے کہ جی مجھ پہ تشدد ہوا ہے, میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے, یا مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا, یعنی ایون اف اٹس ناٹ فزیکل وائلنس, اٹس ایموشنل وائلنس یا ایموشنلی ابیوزو, تو ہم پہلے اس کو سمجھاتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جب کوئی اس طرح کا ایکسٹریم سیناریو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار اس کو پہلی دفعہ میں ہی روکنا چاہیے تھا, کیونکہ اس چیز نے بڑھنا ہی تھا. یہ جو کنفیوژن ہے, یہ ہمارا اجتماعی کنفیوژن بھی ہے اور یہ ہمارا انفرادی کنفیوژن بھی ہے. ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے, آپ کی کالز بھی لیں گے. پلیز ڈو لیٹ می نو اگر تو آپ کی کالز چل رہی ہیں. اس وقت ٹیلی فون لائنز کا کچھ تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے, کنیکٹیوٹی از گوئنگ ٹو بی سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے افیکٹڈ آل اوور, بٹ اف یو کین ریچ می پلیز ڈو گیو اس اے کال. سب سے پہلے جی میں اپنے مہمانوں سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شبناز ولی, جو کہ کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں. یو آر اے لائر, یو آر آلسو اے ریسرچ کوآرڈینیٹر. آپ خاص طور پہ اینٹی ہراسمنٹ کاؤنسلر ہیں ود دا پاکستان US الومنائی نیٹ ورک, اور یہ آپ کا سبجیکٹ آف ریسرچ بھی ہے. بہت شکریہ شبناز یہاں موجود ہونے کے لیے. اس کے علاوہ وجیہہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہوز اے کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ, جو نفسیاتی پہلو ہے اس کا کہ وائی ڈز اے وکٹم فیل دیٹ دے کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف دی ابیوزرز شکنجا, اس پہ ذرا بات کرنی بہت ضروری ہے. اینڈ آف کورس وی آلسو ہیو رانا عبداللہ حماد, ہوز این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ. ان کا میں نے ایک بڑی پیشنیٹ ریل دیکھی ہوئی, ہی ہیڈ پٹ اے لاٹ آف ڈیٹا ٹوگیدر ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ آئے دن ہم اس طرح کی شہ سرخیاں اور ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں, لیکن دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں, تھوڑے دن یہ ٹرینڈ کرتی ہیں. یہ معاشرے کی بے حسی اور ہمارے پورے لا ڈپارٹمنٹ, ہمارے جسٹس سسٹم کا فیلئر کیوں ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ عبداللہ فار بینگ ہیئر ود اس. سب سے پہلے اگر شبناز آپ سے گفتگو شروع کروں, یو بین اے پارٹ آف اے لاٹ آف ریسرچ, عموماً ایک وکٹم ایٹ این ایوریج آپ کے خیال میں کتنا عرصہ سفر کرتی ہے جس کے بعد وہ کہتی ہے یو نو واٹ آئی ہیو ہیڈ انف؟ پہلے تو بہت شکریہ صدرہ, آپ نے اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر ڈسکشن کے لیے ہم سب کو یہاں پہ مدعو کیا ہے. ہمارے پاس نا پاکستان کے اندر ڈفرینٹ پروونسز میں ڈفرینٹ طرح کے قوانین موجود ہیں. اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2013 ہے, جس میں ہمیں ایک ٹائم لائن پرووائڈ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان جو بھی وکٹم ہے ڈومیسٹک وائلنس کا, اس کو ود ان 90 days اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہونا چاہیے اور ٹائملی طور پہ اس کو جسٹس ملنا چاہیے. اور اگر ٹرائل کورٹ سے ججمنٹ آتی ہے تو پھر اس کی اپیل جاتی ہے, اور وہ بھی آپ کو 60 days کے اندر اسے بھی کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ٹائم فریم جو آپ کو قانون پرووائڈ کرتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت اپوزٹ ہے. ہمارے پاس آن ایوریج 3 years یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ کئی ٹائم لگ جاتا ہے. اور یعنی یہ صرف انصاف ملنے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے, جس میں آپ کا کیس اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے. ہمارے پاس اس طرح کا ڈیٹا اویلیبل ہے. سو اس پورے ٹائم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خاتون کو کتنے سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ابیوزر ہے اس کو بار بار جب ڈرا سکتا ہے, دھمکا سکتا ہے, رابطہ کر سکتا ہے آپ کو. اور کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صلح کے بہانے بھی آپ کو واپس لے جایا جاتا ہے. اف یو فیل کہ آپ کی جان اور مال سیف نہیں ہے, آپ نکل بھی آئی ہیں کسی طرح سے, تو رجوع کیا جاتا ہے, آپس میں بیٹھ کے بڑے بات کرتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں, معافیاں تلافیاں ہوتی ہیں, اینڈ دین دا سائیکل ری بگنز اگین. تو مجھے سب سے پہلے شبناز یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ہم 60 یا 90 days کی
ٹائم لائن ہے اس کو کیوں نہیں فلفل کر پا رہے ہوتے ہیں اور یہ اتنا لنگر آن کر کے سالہ سال تک یہ کیسز کیوں چلتے ہیں؟ اس کے پیچھے اگین صدرہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو ہمارے پاس اوور دا ٹائم کافی سارے ادارے بنانے کی کوشش کیے گئے ہیں اسپیشلائز جو ان چیزوں کے اوپر کام کریں, پر ان کی کیپیسٹی ہمیں ٹائم کے ساتھ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایویڈنس کلیکشن میں آپ کو بہت سارے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس کا وکٹم ہے اس کا ٹائملی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ جو ایویڈنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بعد میں ٹو پروو کہ جو بھی کرائم ہوا ہے دے ہیو ٹو بی پروو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. تو ایویڈنس کلیکشن میں کافی زیادہ ایشوز آتے ہیں. پھر آپ کی انویسٹیگیشن کے اندر آپ کے پاس ہیومن ریسورسز کی کافی زیادہ کمی ہے. تو کیپیسٹی بلڈنگ آپ کی لو انفورسمنٹ ایجنسیز کی وہ آئی بلیو کہ سب سے امپورٹنٹ ایک ایشو ہے. ہو کیا رہا ہے اگر میں صرف اور صرف یہ جو لاسٹ ابھی رپورٹ ہونے والا ملتان کا کیس ہے اس کو میں لے کے اگر چلتی ہوں, عبداللہ یو ہیو فار مور ڈیٹیلز اباؤٹ دا کیس دین وی ڈو, لیکن جو پکچرز جو ڈیٹیلز میں نے دیکھی ہیں اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ 14 آورز سے ٹنگی ہوئی تھی, اور اگر جو تصاویر ہم نے بھی دیکھی ہیں اس میں وہ ایک نیل ڈاؤن سی پوزیشن ہے, ایسا نہیں ہے کہ ٹانگیں جھول رہی ہیں جو کہ اگر ایک سوسائڈ بندہ اٹیمپٹ کرے تو اسی طرح اپنی جان لے سکتا ہے. ایم سوری ایم بینگ گرافک بٹ وی آر ڈسکسنگ اٹ. تو اس میں جو ایویڈنس کلیکشن ہے وہ بھی پھر بھی فلاڈ ہے, یعنی جو مقتولہ ہیں ان کی زبان کٹی ہوئی تھی, ان پہ تشدد ہوا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے پراپرٹی کی لین دین کو لے کر. آپ کے پاس مزید کیا فیکٹس ہیں, ہاؤ آر یو ویوئنگ دس کیس عبداللہ؟ So, as for specifically the Sania Zahra case, if I talk about that case, so specifically I talked to different sources that were close to the family. I tried reaching out to the family too, جس کے اندر سے 2-3 لوگوں نے اپنے بیانات دیے, جس کے بعد انہوں نے یہ بڑی چیز کے اوپر اندیا کیا کہ ثانیہ کا جو بھائی تھا انہوں نے آج سے 6 سے 8 مہینے پہلے سوسائڈ کمٹ کی تھی. وہ سوسائڈ کمٹ کرنے کے بعد سے لے کر اب تک سید عباس شاہ جو کہ ثانیہ کے والد ہیں وہ اپنی بیٹی سے نہیں ملاقات کر سکے, اور جنازے کے اوپر بھی ثانیہ آدھے گھنٹے کے لیے صرف آئی اور اس کے بعد ایک جمعرات اگلے جمعرات پہ ادھر آئیں. اس سارے عرصے کے اندر بارہا جو اللیجڈ پرپیٹریٹر ہیں علی رضا, انہوں نے سید عباس شاہ کو کالز کی اور ان کو کہا کہ آپ ساری پراپرٹی ہمارے نام کریں. صحیح. اور جس کے جب انکار کیا گیا انہوں نے بار بار اس بات پہ انکار ہوا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کو بیٹی دی ہوئی ہے اینڈ یو آر دا ون ہو از ریسپانسبل ٹو ارن فار دا فیملی. بٹ انفارچونیٹلی a scuffle resulted in that which resulted in Sania's death. According to the sources which are close to the family, انہوں نے یہ والی بات بتائی کہ ان کو تشدد کا نشانہ اب سے نہیں پچھلے 4 سالوں سے بنایا جا رہا تھا. صحیح. مطلب آپ نے دوسری بیوی جو ان کی علی رضا کی پہلی بیوی تھی ان کو ساتھ ہی کمرہ لے کے دیا ہوا تھا, جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللیجڈلی ثانیہ کے والد صاحب نے ہی وہ گھر لے کے دیا تھا جس کے اندر یہ دونوں رہتے تھے. جی, یہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ دیٹ واز کو اون پراپرٹی اور اس پراپرٹی کو ہی لے کر زیادہ معاملات بگڑے. لیکن مجھے بتائیں, جو میرا پہلا سوال یہاں شبناز سے بھی تھا عبداللہ, 4 سال سے یہ فیملی دیکھ رہی ہے, ایک تو یعنی مقتولہ کی عمر 20 سال ہے, she was underage when she got married, یعنی ایک ٹین ایجر کی آپ نے شادی کر دی. She was 16. According to the information which I got, she was 16. تو یہ 4 سالوں سے تشدد کا نشانہ بن رہی تھی, تو فیملی نے اس وقت انٹروین نہیں کیا, جبکہ they are well to do people, گھر لے کے دے سکتے ہیں. کیا مجبوری ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ برداشت کر رہے ہیں؟ کے واقعات کے اندر اکثر گھریلو تشدد کے واقعات کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کمپنسیشن دے دی جاتی ہے مرد ذات کی طرف سے. کہا یہ جاتا ہے کہ 2 تھپڑ مارے ہیں تو اس کے بعد 1 گھڑی لے دیے, اس کے بعد کھانے پہ لے گئے ہیں, which results in such cases being increased. At the same time صرف یہی فیکٹر نہیں ہے, there are other factors to that too. Factors such as جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے سو کال ریلیجیس اسکالرس ہوتے ہیں, وہ انسائٹفل بیانات دیتے ہیں. ابھی میں آج ہی کی بات ہے کہ میں 2013 یا 2014 کی ڈان کی ایک ڈاکیومنٹری سن رہا تھا جس کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں, وہ ایک اسلام آباد کے اندر مدرسے ہیں جس کے اندر انہوں نے امامت کرتے ہیں. انہوں نے بیان دیا کہ اگر ہو کوئی ایسے اوپر نیچ ہو جائے تو 2-3 تھپڑ لگا دینی چاہیے. If these kind of statements are being made on mainstream media and social media,
عبداللہ یو ویری رائٹ ان پوائنٹنگ آؤٹ کہ ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے, لیکن یہاں پہ صرف اور صرف ریلیجس اسکالرز نہیں, میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں کی. یعنی ہم اتنی پرابلمٹک اس کے اندر اسٹیٹمنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. بے شک اگر آپ ایک نیگیٹو کیریکٹر ہی کیوں نہیں پیٹ کر رہے, آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ اچھا جی یہ تو کیریکٹر برا ہے, اس کے خیالات فرسودہ ہیں, لیکن جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے صرف آپ کو بتانا چاہوں گی, کل میں نے ایک ڈرامے کا کلپ دیکھا. آئی ہیو نو آئیڈیا اس کا آگے پیچھے کانٹیکسٹ کیا تھا, بٹ اٹ سیمنگلی فیلٹ ایز اف از ایلڈرلی مین, ایک فادر اپنی بیٹی کو بیٹھ کے ایڈوائس دے رہے ہیں, اور انہوں نے بڑا ایک نقشہ کھینچا جی. کسی نے آ کے پوچھا کہ ایک خاتون ایک مرد کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارا کر لیتی ہے جبکہ مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے. تو انہوں نے بڑا ایک ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ وچ از سو لوڈڈ, انہوں نے کہا جی ایک اللہ کو ماننے والی خاتون کے لیے ایک مرد کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے, یہی مسنون ہے, یہی بیسٹ ہے. اینڈ دس از somebody on a television drama. یعنی آپ سوچیں کیا آپ نیریٹو فارمولیٹ کر رہے ہیں. ایونچولی یہ چھوٹی عمر کی جو بچیاں ہیں, جو کچی عمر کی ہیں, ان کو بھی لگتا ہے کہ جی if they revolt they will have no space in the society, they will be looked down upon. تو وہ اچھا ہے, برا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, جان پہ بنی ہوئی ہے, لیکن وہ گزارا کر رہی ہیں, which is something very very problematic. This is unchecked power with zero accountability. نمبرز ہیں, صرف اگر ہم کیسز کی بات کریں جو رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں, I don't know کہ کس کورٹ کا ڈیٹا میرے پاس آیا ہے, تو لیٹ می فرسٹ کنفرم دیٹ اینڈ دین شیئر اٹ ود یو. لیکن نمبر آف کیسز اگر اوور آل دیکھے گئے ہیں, اس میں کچھ نمبرز میں کمی آئی ہے, کچھ میں زیادتی آئی ہے. مثال کے طور پہ ریپ اور سیکشول اسالٹ کے جو کیسز ہیں وہ کم رپورٹ ہوئے ہیں. کیا اس کی پریولنس کم ہو گئی ہے, یہ میں بالکل نہیں مان سکتی, لیکن شاید وہ مایوس ہو کے لوگ اب اس کو رپورٹ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ پچھلے کیسز کا بھی کوئی ورڈکٹ نکلا نہیں ہے. جیسے ابھی شبناز کہہ رہی تھی کہ ٹائم لائنز اور چیزیں دینے کے باوجود سالہ سال تک یہ کیسز چلتے ہیں. اچھا, جو میرا ان سے اوریجنل سوال تھا, کیسز تو سالہ سال چلتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو شخص اس طرح کے سیناریو میں پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ عموماً یعنی ایک ایوریج کتنے دیر عرصے تک پھنسا رہتا ہے اس طرح کی ٹاکسک سیناریوز میں, یہ بھی بات کرنی ضروری ہے. یہ سوال اگر میں وجیہ کے پاس لے کے آؤں, وجیہ آپ کے پاس کئی آپ کی پریکٹس میں ایسے کلائنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے who have been subject to domestic violence and they need healing. At an average in your experience, in your observation, کتنا عرصہ تک چلتی ہیں یہ ابیوزو ریلیشن شپس؟ ہاں دیکھنا چاہے نا تو اس میں ڈیوریشن جو ہے کچھ لوگوں کی, ہم اگر دیکھا جائے تو یہ 4-6 months جو ہے میں نے منیمم دیکھی ہے, لیکن یہ سالوں سال چل رہی ہوتی ہے. لائک کچھ لوگوں کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی بھی شادیاں ہو جاتی ہے, پھر بھی یہ ابیوز کی ہسٹری آ رہی ہوتی ہے. لیکن موسٹ کامنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایج اگر ریشو میں دیکھوں جو بہت کامنلی کلینک میں رپورٹ ہوتے ہیں, وہ ڈیورنگ لائک دیئر 30s سے لے کے 20s سے لے کے یہ آلموسٹ 50s تک کے بہت دیکھے گئے ہیں. 50 کے بعد اسپیشلی میں یہ شیئر کروں گی جو کیسز ہیں وہ بہت کم رپورٹ ہوئے کلینک کے اندر. اب اس میں تو ہم ایموشنل کی بات کریں, ہارمونل چینجنگ بھی بہت تیزی سے ہو رہے ہوتے ہیں 20-30s میں, اور ڈیفینیٹلی پریشر ہوتا ہے, فائنینشیل پریشر, فیملی پریشرز. تو وہ ایج کے ساتھ جیسے پریشر کم ہوتے ہیں, باڈی کے بھی رسپانسز چینج ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ہے برداشت کرنے کی بات, تو میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اس چیز کو یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ کمپرومائز کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, یہ چیزیں لائف میں چلتی رہتی ہیں. ایک کامن فیکٹر جو ہے میں نے سب کلائنٹس میں دیکھا ہے کہ سپورٹ سسٹم بہت ویک دیکھا گیا ہے. جو لوگ وکٹم ہوتے ہیں, جن کے ساتھ ابیوز ہوتا ہے, اور دوسرا ان کا اپنا مائنڈ بھی بہت ویک ہو جاتا ہے. جب ہمارا سپورٹ سسٹم اسٹرانگ نہیں ہوتا تو ہم مینٹلی ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ڈیزرو ہے, ہم میں کوئی مسئلہ ہے, یا ہماری لائف اگر ہمیں اس ابیوز سے نکلے تو کسی اور ٹراما میں چلی جائے گی. مجھے ایک بات سمجھائیں وجیہ کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں یقیناً, لیکن اس کا نفسیاتی پہلو مجھے سمجھائیں کہ وائی ڈز اے وومن تھنک کہ کسی بھی ریلیشن شپ کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کو چلائے رکھنے کے لیے the onus is on her, جبکہ وہ خاتون پٹ رہی ہے, اس کے ساتھ ابیوزو ریلیشن شپ ہے, اس کو مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, گالی گلوچ بھی یقیناً ہو رہی ہوگی ایسے سیناریوز میں, کئی جگہ پیسے یا بیسک ضروریات بھی آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو فائنینشلی بھی ویک کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ایک خاتون یا اس سیناریو میں جو وکٹم ہے وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس رشتے کو چلانا میرا ہی کام ہے, اگر میں برداشت کر لوں تو یہ صحیح ہو جائے گا یا یہ رشتہ چلتا رہے گا. واٹ ڈو دے فیئر سو مچ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیے. جتنی بھی فیمیلز جن کو میں نے اسیس کیا ہے اس کنڈیشن میں یا میں نے ریسرچز پڑھی ہیں, ان میں ویک مائنڈ سیٹ ہے, وکٹم مائنڈ سیٹ ہے, اور ویک مائنڈ سیٹ ہے, اور لو سیلف اسٹیم. یہ چیزیں بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں, یہ ٹریٹس اگر آپ کی پرسنالٹی میں ہے. اگر آپ کی لو سیلف اسٹیم ہے تو آپ ابیوز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یو ڈیزرو اٹ, اور آپ کی لائف میں چیزیں آتی رہیں گی. جو میں نے ورڈ یوز کیا کہ آئی ڈیزرو اٹ, اس میں کلیئرلی یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے یا تو کلائنٹ کی اس پرسن کی ہسٹری میں ابیوز آ رہا ہوتا ہے, فادر کی فارم میں, بھائی کی فارم میں,
اور وہ گھر میں ایکسیپٹنس آ رہی ہوتی ہے. اینڈ دین وہ آپ نوٹ کریں کہ جن کی ہائی سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ابھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, ایج بھی دیکھ لیں 30-40 کی ہے, بٹ اسٹل وہ ابیوز کو لے رہی ہے, اچھی جاب کر رہی ہیں, کوالیفیکیشن ہے. پہلے یہ فیکٹرز کاؤنٹ ہوتے تھے کہ ایج کم ہے, کوالیفیکیشن نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی لو بیک گراؤنڈ ہے, بٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے, کوالیفیکیشن بھی ہے, جاب بھی ہے, اویئرنیس بھی ہے, اس کے باوجود یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ لو سیلف اسٹیم. جب آپ کو خود پہ خود اعتمادی نہیں ہوتی, جب آپ کو اپنے پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا, تو آپ اس طرح کے ابیوزرز کو جو ہے نا اور زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں وجیہ, اور کہ مجھے کس کو وکٹمائز کرنا ہے. بالکل, اور یہ جو مائنڈ سیٹ آ رہا ہے, بالکل سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لو سیلف اسٹیم ہو سکتی ہے, اور یہ آپ کا انفرادی خیال بھی ہے اور اجتماعی خیال بھی ہے. عبداللہ, اگین آئی وانٹ ٹو برنگ دس کوسچن ٹو یو کہ پاکستان میں خواتین چاہے کتنی بریلینٹ ہوں, اگر وہ پروفیشنلی ایبل ہیں, اگر وہ پروفیشنلی ایبل نہیں ہیں, وہ ہوم میکرز ہیں اور بہت خوبصورت ہیں, ہر خاتون کے لیے سکسیس کا یا زبردست ہونے کا ایک ہی کرائٹیریا رکھا گیا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے اور وہ شادی شدہ رہے, یعنی اس کی شادی قائم بھی رہے. یہ جو معاشرے کی سوچ ہے, کیا آپ کو لگتا ہے دس از آلسو کازنگ a rise in domestic violence and in that victimization of women? اچھا, میرا اس پہ ایک دیٹ وڈ بی مائی اوپینین آن دس کہ جیسے وجیہہ نے پہلے کہا کہ رائز آف ڈومیسٹک وائلنس کیسز ہو رہے ہیں, اینڈ دین اس کے بعد دے آر ان مائی اوپینین واٹ آئی فیل, آپ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے ڈومیسٹک رائز, آئی وڈ ڈس ایگری ود دیٹ. ناؤ وائی آئی وڈ ڈس ایگری ود دیٹ, اس لیے کیونکہ اب رپورٹنگ زیادہ ہو رہی ہے, اب لوگوں کے اندر اویئرنیس زیادہ آ رہی ہے. اینڈ وائی دوسری شادی یا اس ٹاکسک میرج سے لوگ خصوصاً عورتیں باہر نہیں نکلنا چاہتی ہیں, دیٹ از بیکاز کہ دے آر لک ڈاؤن اپون. صرف ایک فیکٹر کے اوپر اس کا آپ اونس نہیں رکھ سکتے. ایز اے سوسائٹی وی آر فلاڈ. ایز اے سوسائٹی دا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ان پاکستان 2020 کی ان کی رپورٹ کے مطابق 90% سے زائد خواتین پاکستان کے اندر ڈومیسٹک وائلنس فیس کرتی ہیں, جس کے اندر سے 45% خواتین اس ریلیشن شپ, اس میرج, اس پارٹنرشپ کے اندر رہتی ہیں. Now the reason behind it is obviously the societal pressure, is the toxic narratives that have been set by families in Pakistan. بالکل صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ آپ یہ دیکھو نا کہ اگر وہ میرج ختم بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میرج اس لیے ختم ہوئی ہے کیونکہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, تو ہم اس کے منہ پہ یا 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کو سراہیں گے تو صحیح, لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے ہائے بیچاری کا گھر ختم ہو گیا, اب بیچاری کیا کرے گی. کالر ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال صاحبہ. جی اکرم قریشی صاحب. صدر اقبال صاحبہ, جو آج آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ اتنا ہی دردناک ہے, کربناک ہے کہ اس پر جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت کو بھیڑ بکری سے زیادہ حیثیت نہیں دی جا رہی. تو جب بھیڑ بکری ذبح کر دی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں عورت کو مار دیا جائے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. والدین بعض بچیوں کو رخصت کرتے یہ کہتے ہیں بیٹی تمہارا جنازہ اٹھے پھر ہمارے گھر ہماری عزت کا سوال ہے. تو آپ اس پر ظلم ہوتا رہے پھر اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. یہ تو والدین کی طرف سے ہوتا ہے. اب ہمارے قانون میں کوئی تفصیل نہیں ہے کسی قسم کا بھی, اور مرد کو یہ آزادی دے گی, اس کے ہاتھ میں خنجر گولی دے دی گئی, یہ تو مار دو, ماں بخش دے گی, باپ آپ کو معاف کرا دے گا. یہ ہمارے معاشرے کا قانون. ریاست کسی قسم کی بھی خواتین کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی. تو خواتین کو کیا کرنا چاہیے اکرم صاحب؟ دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جو خواتین ظلم کا شکار ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر اپنی آواز کو ضرور اٹھائیں, وہ آواز کو دبانے نہ دیں. کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوگا, کوئی ایسا ہے موجود, ان تک اپنی بات ہو. ہماری عدالتوں میں بھی کیس چلتے ہیں, ان کو انصاف کوئی نہیں دے سکتا. یہ آپ کے ساتھ کیس ہے, میں عدالتوں میں 12 سال کا تجربہ ہے, انہیں انصاف نہیں دیتا. وہ چلتے چلتے بوڑھی ہو جاتی ہے, مر جاتی ہے, انصاف نہیں ہو پاتا. اس لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا اور ایسا معاشرہ تشکیل کرنا پڑے گا جس کے لیے مرد عورت ہم سب مل کے جدوجہد کریں, ایک عادلانہ نظام لائیں
जिसमें सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ औरत को मिले। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब, ये सारी बड़ी अहम बातें। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आपको जो ना अब अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। क्या इसी तरह के वाक़यात एक के बाद एक बर्बरियत के वाक़यात देखते रहेंगे? देखिए, जो पावर शिफ्ट है उसको होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें यकीनन एक तकलीफ़ होगी। जिसके पास अभी मंबा है पूरी पावर का और अथॉरिटी का, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो पावर शेयर करें, और जैसे चल रहा है वो कई लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन इसको तब्दील हम कैसे कर सकते हैं? डीप हमारे ऐसे कल्चरल आइडियोलॉजीज़ हैं, थिंकिंग है, जिसको हमें अनलर्न करना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि दिहाइयाँ गुजर रही हैं, बहुत सारे दुनिया के माशरों में तब्दीली आ रही है, हमारे माशरे में भी तब्दीली आ रही है, लेकिन वो सिर्फ बिगाड़ की सूरत में आ रही है। हम इसके किसी हल की तरफ नहीं पहुँच पा रहे। और अगर हमने बेहतरी की तरफ जाना है, जैसे हमारे कॉलर कह रहे थे कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो उसके लिए क्या करें? अभी तक तो जितनी हमने स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं वो ऐसा लगता है वो कम्प्लीटली फेलियर्स हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिदरा, क्या हाल है? राशिद बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सिदरा, टॉपिक तो हमारा बड़ा ये आपका ख़ास है इस लिहाज से कि ये चीज़ बड़ी हमारे मुआशरे में आ चुकी है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के हक में अच्छा है या उनके साथ अच्छा है। जी। बात ये है कि थोड़ा सा हमारा ब्रॉटअप से अगर हम इस चीज़ को लेके आगे चलें तो उसमें हमने शुरू से डिफरेंस रखना शुरू कर देते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग है ये थोड़ा सा अपर क्लास का है, मर्द जो दूसरा ह्यूमन बीइंग जरा कम दर्जे का है। ये चीज हमारी थोड़ी सी नफ्सियाती तौर पे हम वालिदैन होके कोई भी रिश्ता है वो ट्रीट ही ऐसे करते हैं। अच्छा, देखिए अगर हम लोग जी, मुझे ये बताइएगा राशिद साहब, जैसे क्योंकि आखिरी पोर्शन है कॉन्वर्जेशन का, क्या कर सकते हैं हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए? देखें, एक तो हम अपनी तरबियत में बच्चों को लेकर उसमें थोड़ी तब्दीली लाएं, अपने रवैयों में तब्दीली लाएं। सजा को हम बहुत पीछे ले गए हैं। देखें मेरा अभी आप बात कर रही थी ड्रामा के हमारे देखें ड्रामाज का बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी ख़वातीन घर में आज के चैनल्स पे देखती हैं। देखिए, हम अगर 20 एपिसोड का कुछ सीरियल है, 19 एपिसोड में वो तशद्दुद इतने जबरदस्त तरीके से हम पोर्ट्रे कर रहे होते हैं और आखिरी किस्त में उसे फटाफट वाइंड अप करके दे देते हैं। बिल्कुल। सजा का जो मरहला है हमें दिखाना चाहिए कि जो तशद्दुद करते हैं उनकी जिंदगी भी आगे कंफर्टेबल नहीं होती। सर, हमारे यहाँ मसला तो ये है ना कि हमारे यहाँ जितने प्ले राइट्स हैं वो अपने आप को सबसे बड़े मुफक्कर समझते हैं। वो समझते हैं कि उनकी बनाई हुई कहानियाँ जो हैं उससे माशरे की इस्लाह हो रही है या फिर माशरे को आईना दिखाया जा रहा है। कोई ये सवाल करने वाला नहीं है। पैमरा ने आज तक वो मुख्तलिफ सीन्स पे या सीन्स कैसे फिल्माए गए हैं इस पे तो एतराज़ उठाते हैं, लेकिन नैरेटिव क्या बिल्ट हो रहा है, कहानी क्या दिखाई जा रही है, कितना उसके अंदर वायलेंस है, इस पे आज तक कोई बात नहीं करता। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा ड्रामा बिक रहा है, हमें पैसे आ रहे, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। हमारा मुआशरा तबाह होके रह गया। हमने आज आप बच्चों को कुछ नहीं दिया, हम कोई अच्छे लोग नहीं हैं। हम आगे दिया, कभी हम ये सोचे ना हमने बच्चों को क्या दिया आगे, तो हमारे पास सिफर होगा, कुछ भी नहीं है। हमने कोई चीज अच्छी। बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। ये सवाल मैं वजिया के पास लेके जाती हूँ। वजिया, मैं बहुत बड़ी हामी हूँ पाकिस्तानी ड्रामों की। मुझे लगता है कि आर इंडस्ट्री इतने मीगर रिसोर्सेज में बड़ा ज़बरदस्त काम करती भी है, अच्छी प्रोडक्शंस बनाती है, लेकिन हमारी कहानियों में वाई इज़ देयर सो मच ग्लोरिफिकेशन ऑफ द विक्टिम एंड सो लिटिल रेप्रिमांडिंग फॉर द अब्यूज़र? ये हमारी अक्रॉस द बोर्ड कहानियों में नज़र आ रहा है हमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मोस्टली आवाम हमारी ऑडियंस के माइंड में है। लेकिन आप ये नोट करें कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया जाता है क्योंकि आजकल इश्यूज ही यही हैं। आजकल ये इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, इसलिए हम वही दिखाते हैं जो ऑडियंस देखना चाहती है। ऑडियंस देखना भी यही चाहती है। एक तो मैं यहाँ चीज़ ऐड करूँगी कि हम ये चीज़ें देख भी तो रहे हैं ना, हम इन चीज़ों को खुद भी तो ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हम अगर ये चीज़ें ना देखें, इन पे क्वेश्चंस करें, हमारे पास सोशल मीडिया की फॉर्म में हम इनको हाईलाइट करें, तो डेफिनेटली इस तरह के कंटेंट नहीं बनाए जाएंगे। कोई भी डायरेक्टर हो वो तभी बनाता है जब ऑडियंस देखने के लिए रेडी होती है। नफ्सियाती तौर पे क्या असर होता है वजह इस बात का कि अगर बेबस बेचारी औरत बहुत अच्छी है, अच्छी खातून की डेफिनेशन ही ये है कि वो बर्दाश्त करती है, ये कहानियाँ अगर हम देखते रहें, क्या असर पड़ता है इसका हमारी नफ्सियात पे? हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती है, हमारे लिए एक्सेप्टेबल हो जाती है। मैं ये ऐड करूँगी, नैरेटिव है ना जो हम कहानियाँ देख रहे हैं, हमारे घर में भी तो यही नैरेटिव हो रहे होते हैं। हमारी मदर इन लॉज, हमारी मदर्स हमें क्या दिखा रही होती है, क्या बता रही होती है कि वो अपनी सफरिंग को ग्लोरीफाई कर रही होती है, अपने टाइम को ग्लोरीफाई कर रही होती है, अपने अब्यूज़ को ग्लोरीफाई कर रही होती है।
اور وہ اس چیز کو آن کر رہی ہوتی ہیں ریدر دین کہ اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں یا اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دیں. وہ یہ چیز ہائی لائٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ ابیوز جو ہے وہ ہم نے بھی سفر کیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھاتے تو وہ ہمارا مائنڈ ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے. وجیہ ویری کوئکلی آئی ول گو ٹو دی ادر پینلسٹ ایز ویل بیکاز اس سیگمنٹ میں میرے پاس وقت کم ہوگا. عبداللہ آپ کیا کہیں گے؟ گلوریفائنگ ابیوز یعنی ہم نے اس کو اس طرح پیڈسٹل پہ بٹھا دیا ہے اس چیز کو کہ ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہے. ابیوز انفارچونیٹلی ہیز بین نارملائزڈ ان دا پاکستانی سوسائٹی. ہاؤ ڈو وی ریورس دس؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ مارتا ہے تو کھلاتا بھی ہے, مارتا ہے تو تحفے بھی لے کے دیتا ہے. دس تھنگ نیڈس ٹو بی چینج اینڈ یہ بدلاؤ تبھی آئے گا سوسائٹی کے اندر کیونکہ ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر, ایک فیملی بلڈنگ کے اندر اور ایک نیشن کو بنانے کے لیے. جب ماں کے اوپر ہی تشدد ہو رہا ہوگا تو بچوں کو کیا میسج آئے گا؟ عائشہ جہاں زیب کا کیس آپ دیکھ لیں, اس کیس کے اندر بھی بچی عائشہ کی جو بیٹی ہیں وہی ان کو تھانے لے کے گئی, وہاں پہ ہی جا کے رپورٹ درج ہوئی. آپ اس کے بعد پھر سارا انعام کا کیس دیکھ لیں, اس کے بارے میں بھی ابھی تک وی ڈونٹ نو دا ریزلٹس ویدر شاہ نواز ہیز بین ہینگ یا اس کو نہیں ابھی تک پھانسی کی سزا ملی. ظاہر ذاکر جعفر درندہ جب ہماری سوسائٹی میں ایسے گھومتے رہیں گے تب تک تو ڈومیسٹک وائلنس کو بڑھاوا ہی ملے گا. اگر اویئرنیس حکومت کا کام یہ ہے میری نظر میں, تعلیم, ایکسپوجر, فائنینشیل اسٹریٹا, یہ سب چیزیں بے بس ہے نا. ایک لمحے کے لیے 2 دہائیوں پہلے لوگ سوچتے تھے یہ جو جہالت ہوتی ہے, مار پٹائی ہوتی ہے, یہ جی نچلے طبقے کا کام ہے, جہاں پہ انکم کم ہوتی ہے وہاں غربت ہے, جہالت ہے, وہاں ہوتی ہے. آج تو معاشرہ ہمیں کلیئرلی یہ دکھا رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے امیر کبیر ہے, کتنی بڑی سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہر گھر میں وائلنس ہو رہا ہے. تو پھر تبدیلی کی امید کس چیز سے رکھی جائے؟ آپ کے سامنے سارا ہے, آپ کے پاس سارا انعام کا کیس آپ کے سامنے, دے ور فرام ویری ایلیٹ فیملی اور پھر بھی اس گھر کے اندر گھریلو تشدد ہوا. اب کس طریقے سے اس چیز کو ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر اس پہ بات کی جائے تو آئی وڈ سے کہ پنجاب کے اندر پہلی مرتبہ خاتون سی ایم آئی ہیں. اب وہ پی آر کے لیے کام کرنے کی بجائے گراؤنڈ ورک زیادہ کریں, جیسے انہوں نے وومن سیفٹی ایپ ایک بنائی ہیں, وومن پروٹیکشن آفیسرز آئے ہیں. دس از آلسو عبداللہ بارڈر لائن سیکسسٹ کہ اگر خاتون سی ایم آئی ہے تو انہی کا کام ہے پھر سارے یہ ڈومیسٹک وائلنس کو ختم کرے. اس کا مطلب ہے جتنے پہلے مرد حضرات سی ایم تھے وہ کیا بڑھاوا دے رہے تھے اس کو. لیکن بہرحال جی اس پوائنٹ کو میں لے کے آنا چاہوں گی جلدی سے شبناز کے پاس کیونکہ آخری 1 منٹ ہے. اب دیکھیں وہی اونس ہے, خاتون آئی ہے اس نے صفائی کرنی ہے, کیا کہیں گی شبناز؟ آئی تھنک خواتین سے ہر جگہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے ہماری, بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر خاتون بیوی ہے تو اسے ایک پرفیکٹ بیوی بھی بننا ہے, ایک پرفیکٹ بیٹی بھی بننا ہے پرفیکٹ. اگر کام کریے تو وہاں پہ بھی بہت ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کر کے خواتین کو بھی نارمل انسانوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل 70-75 سال سے میل سی ایمز آتے رہے, ان سے کبھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا اب خاتون سی ایم ہے تو جی سارا تشدد وہ ختم کرے. سوری ٹو پک آن یو عبداللہ بٹ آئی فاؤنڈ دیٹ ٹو بی تھوڑا سا کیئرلیس ریمارک تھا. بہرحال جی یہ ہماری ڈیپ سیڈڈ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم ہمیشہ خواتین سے ایکسپیکٹیشن زیادہ لگتے ہیں اور خواتین بھی اسی چکی میں پھنسی رہتی ہیں کہ معاشرہ جو توقع ان سے کرتا ہے اس کو فوری طور پہ ان کو پورا کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے سب سے زیادہ رائٹس اور فرائض اپنی طرف بھی ہیں, آپ کی ویل بینگ, آپ کی گروتھ, آپ کی زندگی آپ کے لیے سب سے بڑا ہدف ہونی چاہیے اور اگر اس کو کوئی بھی نقصان پہنچاتا ہے تو ٹیک اے اسٹینڈ فار اٹ. اسی کے ساتھ جی ہمیں اجازت دیجیے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اور پرسوں ہمارے 9th اور 10th محرم کے اسپیشل شوز کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ. سلام یا حسین, سلام یا حسین. نواسہ رسول امام حسین پہ لاکھوں سلام. یہ یزیدیت اور حسینیت یہ دونوں کا ازل سے ٹکراؤ چلا ہے. امام پاک ہر موقع پر یہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد انتشار نہیں ہے. مصائب اور واقعات کربلا کو بیان کیا جاتا ہے. جب ہدایت کرنے والا آتا ہے تو وہ موقع دیتا ہے, وقت دیتا ہے کہ سوچ لو. آج جب ہم ان واقعات کو یاد کرتے ہیں, ان مظالم, ان مصائب کو سوچ کر ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ذکر حسین کرتے ہیں, کرنا چاہیے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. امام عالی مقام کی عظیم قربانی سے ہم نے کیا سیکھا؟